بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری زیادہ تر جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کوآپریٹو ادارے کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم نے اکثر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مختلف ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جیسے کہ آج ہم نے ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اوپر ہم نے چاہا کہ ممبران کو معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو تجسس ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو اس سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا گروپ جو ہے وہ کتنے ووٹ سے جیتا، ان کو کیا مشکلات آئیں اور وہ گروپ جو ہے آپ کی نمائندگی کس طرح کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ممریز صاحب کا، جو کہ ایک سیاسی کارکردگی میں انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا موقف دیں، تو وہ اپنے سینئر سے اور اپنے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن آج میں ان کی بہادری کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے آ کے اپنا موقف بھی دیا، اور جو ان کے ووٹر اور سپورٹر تھے ان کی مشاورت تھی، جو اس طرح انہوں نے الیکشن لڑا، آج وہ ان کے لیے بھی سامنے آئے ہیں۔ اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جب سامنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں، تو بڑے بڑے برج جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو ممریز صاحب بہت شکریہ، اور سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہو کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ نے جو الیکشن لڑا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عرفان مجید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ تو میں بیسیکلی جو ہے واسا ورکر یونین CBA جو اس کا وائس چیئرمین ہوں، ممریز بھٹی، اور میری جو رہائش ہے وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی ہے، تقریباً UC 25 پہ۔ تو ماشاءاللہ 36 سال سے میں اس محکمے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی ایک ورکر کے لیے ہی ہوتا ہے، ایک یونین ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے احسن طریقے سے اپنے سینئرز جو ہمارے افسران ہیں ان تک لے کے جائیں، جو ہمارے مسائل ہیں تاکہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور عوام کے مسائل حل کریں۔ ممریز بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جو الیکشن جو آپ نے جیتا ہے، آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ واسا ورکرز یونین کا یہ الیکشن تھا، جو CBA جس کا جو آپ ایبریویشن ہے، اس کے متعلق بتائیے گا۔ جو آپ کا 27/11 کو جو الیکشن ہوا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو ذرا کلیئر بتائیے گا کہ یہ الیکشن کیا تھا اور اس میں کتنے گروپ آئے تھے۔ یہ عرفان صاحب، ہمارا جو ہے یہ 27/11 کو ریفرینڈم ہوا ہے۔ اس میں 2 گروپ تھے ہمارے دفتر کی طرف سے۔ ایک تھا ہمارا اپنا گروپ واسا ورکر یونین، جو کہ 2017 سے الیکشن جیتے آ رہے ہیں، ہم آج 2025 ہے، 5ویں دفعہ مسلسل ہم نے ون کیا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے مقابلے میں جو گروپ ہے وہ واسا سٹاف ورکر یونین ہے، جن کا انتخابی نشان پھول ہے، اور ہمارا واسا ورکر یونین ہم چاند کے نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنے کینڈیڈیٹ تھے، کتنے ووٹر تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا، ان کی کیا تعداد تھی؟ اس میں 1120 اسٹرینتھ تھی ہماری ٹوٹل جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنی تھی۔ تو اس میں سے جو میرا خیال ہے آپ 5,559 جو ووٹ ہیں وہ چاند گروپ نے لیے ہیں، اور دوسرا جو گروپ ہے ہمارا ان کا 537 ووٹ لیے ہیں انہوں نے۔ 22 ووٹوں سے چاند گروپ واسا ورکر یونین نے الیکشن ون کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کی طرف سے، ممبران کی طرف سے، میرے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے آپ کے اس گروپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اور یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ جب ایک شخص جو ہے جو ایک ایسے ورکر ہوتا ہے، ورکنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ لیڈر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری، خاص طور پہ یہ جو 1200 یا 1120 ووٹر ہیں آپ کے، ان کی بھی ذمہ داری، اور ساتھ جو سپورٹر ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے ایجنڈے کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ اب آپ کی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر جو آپ کا اب اگلا نیکسٹ سٹیپ ہے، آپ نے اپنے ایجنڈے پہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ اس میں بے شک ہمارے پاس جو ووٹر تھے وہ 1120 تھے، جس میں سے 22 ووٹوں سے ہم الیکشن جیتے ہیں۔ باقی جو ہمارے بھائی جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، وہ بھی ہم ان کے لیے بھی اسی طرح کام کریں گے جس طرح ہم اپنے ووٹرز کے لیے کرتے ہیں۔ وہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ایک دن کے لیے کنٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ تو وہ الحمدللہ 5 دفعہ ہم الیکشن جیتے ہیں، عوام ہم پہ اعتماد کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے۔
آپ کا دوسرا جو کویشچن ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ الاؤنسز ہیں جو ہم نے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس، اس کی اپروول الحمدللہ ہماری ہو چکی ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی لیٹ ہوئے ہم، جس کی وجہ یہ تھی کہ اتھارٹی میٹنگس ہوتی ہیں اس میں اپروول وغیرہ ہوتی ہے، جس میں باہر سے بھی جو ہے نا عوام کے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ 3-4 سال سے کوئی اتھارٹی میٹنگ نہیں ہوئی۔ لاسٹ منتھ ایک اتھارٹی میٹنگ ہوئی، وہ بھی کمشنر صاحب کی نگرانی میں ہوئی۔ ایم ڈی صاحب نے اس میں ہمارے جو ایجنڈے تھے ورکرز کے لیے بھی، اپنے محکمے کے لیے بھی، وہ انہوں نے اچھے طریقے سے رکھے، لیکن ان میں سے کچھ پوائنٹس ہوئے ہمارے، کچھ پینڈنگ رہ گئے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو اتھارٹی میٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ واسا میں جو ہے نا جی ایک بڑا ادارہ بن چکا ہے، اس میں اب ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں وہ آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد چیئرمین بھی ہمارے شیر علی صاحب آئے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی مل کے بیٹھ کے مشاورت کر کے اپنے پوائنٹ ایجنڈے جو ہمارے کام رہتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے، اور عوام کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے وہ لے کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ریلیف دیں گے۔ ممریز صاحب، جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ ویاسا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایم ڈی صاحب سے بھی ملے ہیں اور جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ان سے بھی ملے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو فنڈز نہیں دیتی، اور جو ایکسپینس ہیں وہ وہی ہیں، اور جہاں پہ ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی پیسے نہیں ملتے، اور جو بیسک گراس روٹ پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کو دیکھنا بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ہوتا ہے وہ فنڈز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں لازم بات ہے آپ نے بھی اپنے سینئر افسران سے بھی بات کی ہوگی، اور اپنے جو ساتھ ووٹر سپورٹر ہیں ان سے بھی بات کی ہوگی، تو اس مسئلے کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو کس طرح ٹیک اوور کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری بیسک انکم آپ واسا ڈپارٹمنٹ کی لے لیں، اس میں ہمارے پاس یہ بلنگ سیکشن ہے جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا جی ملتا ہے، لیکن جو ایکسپینس ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ہمیشہ ہم ڈیفیسٹ میں ہی جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمیں جو پنجاب حکومت ہے ان سے بھی لینے پڑتے ہیں فنڈ وغیرہ، اس کی ایفرٹ ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں وہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں، جو پینڈنگ کام ہیں ہمارے، وہ ایسا طریقے سے حل ہو سکیں۔ ممریز صاحب، یہ ساری باتیں تو آپ کے الیکشن سے بھی ریلیونٹ ہیں اور ساری اپنے ڈپارٹمنٹ سے، لیکن اب سیکنڈ آپ کی ایک اور ذمہ داری یہ آتی ہے کہ جس علاقے میں آپ کی ڈیوٹیز ہیں، کیونکہ واسا کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، اور یہاں پہ اس واسا کی یہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور ہر گھر کے اندر پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اب آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ رہائشی ہیں آپ کے علاقے میں ہیں ان کی جو داد رسی ہے یا ان کو جو فیسیلیٹیشن کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے آپ جتنی، میرا خیال ہے جتنی آپ نے ورکنگ کی ہے اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ پچھلے 5 الیکشن میں جیت چکے ہیں، اور 5 الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنی ورکنگ پہ، اپنی محنت پہ، اور اپنے آپ کو منواتے ہیں ساری چیز پہ۔ تو میں آپ کو آپ کی اس پوری ٹیم کو دوبارہ مبارکباد دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر بھی کوشش کروں گا کہ واسا کے کسی اور جو ممبر ہیں یا جو عہدیداران ہیں ان کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے، اور جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح کام کر رہا ہے، اس کے متعلق ناظرین تک وہ انفارمیشن دیں۔ تو میں اینڈ پہ انشاءاللہ اپنے ایم ڈی صاحب سے بھی کہوں گا کہ سر، جو ہمارے واسا کے ملازمین کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کائنڈلی ان پہ تھوڑی نظر کرم کیجئے گا، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو ایسا طریقے سے حل ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کوآپریٹو رہیں گے، تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ یہاں پہ میں ایم ڈی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور ایم ڈی صاحب کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، کیونکہ واسا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ سمجھیں اور ساتھ ان کو ملا کے ان تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، وعلیکم السلام۔